बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। कुछ देर पहले एक वीलॉग मैंने किया और आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन आपको बताया। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन था और एक इलेक्शन कमीशन पंजाब का नोटिफिकेशन था, जिसमें ये बड़ी सख्ती से हुक्म जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पंजाब में कोई तैनाती, कोई तबादले नहीं करने, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के तबादले के हवाले से कहा गया कि वो आपने हमसे पूछ के करना है और बाकी जो तबादले हैं वो नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान के तबादलों के हवाले से और ये परवेज़ इलाही के जो दौरे हुकूमत है उसमें ये बेसिकली दरख्वास्त दी गई थी कि पंजाब में आईजी भी तब्दील हो जाते हैं, हर ज़िले में जो डीपीओ है वो चंद दिनों बाद तब्दील हो जाता है। इस तरह की एक दरख्वास्त गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था कि 6 माह तक किसी अफसर को तब्दील नहीं करना, और साथ ये भी कहा था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अदालतों से। अब जब ये सारा मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, इलेक्शन कमीशन का भी आ गया, उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है, चंद घंटों के बाद मोहसिन नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी उठा के फेंक दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को भी उठा के फेंक दिया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को भी ओहदे से हटा दिया गया और साथ चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया गया। अब ये जो मामला है, ये इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान शुरू हो गया है, और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा है। बिलाल कुमियाना ये वो सीसीपीओ लाहौर है जब 25 मई 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म हुआ था लाहौर में, और कारकुनान पर जुल्म हुआ था। जो सीसीपीओ उस वक्त था उसको लगा दिया गया है, और जैसे अब पंजाब फतह करने के लिए और लाहौर फतह करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही जो दूसरा काम किया गया है वो है इमरान खान हमला केस की जेआईटी को तब्दील कर दिया गया है, और ये इतना बड़ा जुल्म किया गया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये वफाकी हुकूमत ने अब जेआईटी बना दी है। और क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये खौफजदा हैं, इनको पता है कि जो पहली जेआईटी थी जो गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में काम कर रही थी वो असल मुल्ज़मान तक पहुंच चुकी है। इस वजह से इन्होंने ये फैसला किया है, और ये गुलाम महमूद डोगर की जो सरबराही में जो थी, और क्योंकि गुलाम महमूद डोगर काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं और वो अदालत में रिपोर्ट भी जमा करवा चुके हैं, चूँकि अदालत में रिपोर्ट जमा हो चुकी है, इंटरम रिपोर्ट, इस वजह से कुछ बचत हो गई है कि उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी तब्दील की गई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि LNG रेफरेंस में शायद खाकान अब्बासी ने भी बिल आखिर, पहले वो कहते थे कि मैं नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, अब उन्होंने नैब तरामीम से फ़ायदा हासिल करने का उनको बता दिया गया कि आपका केस भी ख़त्म करते हैं, आप एक दरख्वास्त दे दें, फॉर्मेलिटी पूरी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत में मामला ज़ेर इल्तवा होने की वजह से शाहिद खाकान अब्बासी की फ़र्द जुर्म में तरमीम की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिद खाकान अब्बासी की फ़र्द जुर्म में तरमीम और मुकदमे का रिकॉर्ड हासिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत की। दौरान समाअत शाहिद खाकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह के मुआवन वकील ने अदालत के सामने पेश होकर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त हमने दायर कर दी है जो ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया, फिर तो आपकी यहाँ की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। उस बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी, और अदालत ने कहा कि चूंकि अब आपने बरियत की दरख्वास्त दायर की हुई है तो आपने फ़र्द जुर्म में तरमीम चाही थी, लेकिन अब तो आप बरी होने के चक्कर में हैं, और चूंकि अब आपने बरी हो भी जाना है, के खिलाफ वैसे भी कोई कार्रवाई नहीं होनी, बरी आपने वैसे हो जाना है, इस वजह से क्यों ना आप ये वापस ले लें दरख्वास्त, और फिर उसके बाद आप जाएं और एहतसाब अदालत से आप अपनी बरियत की। कल तक ये शाहिद खाकान अब्बासी कहा करते थे कि मैं किसी भी सूरत में मैं नहीं जाऊंगा, नैब तरमीम के तहत मैं रिलीफ नहीं लूँगा, और वही शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो हमें नैब तरमीम के तहत रिलीफ लेते नज़र आते हैं। और चूँकि ये पूरा एक निज़ाम है और इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, और हमारा और बाकायदा इनको जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, सहूलतकारी दी जा रही है कि आप जाएँ और अदालतों से आप अपने आप को बरी करवाएँ और अदालतों से अपने आप को रिलीफ दिलवाएँ। जबकि दूसरी जानिब
عمران خان حملہ کیس جو وفاقی حکومت نے نئی JIT کی تشکیل دے دی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہمارا سیکشن 19 ہے، سیکشن 19 سب سیکشن 1 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ہے، اس کے تحت صوبائی حکومت بھی JIT بنا سکتی ہے، وفاقی حکومت بھی JIT بنا سکتی ہے۔ جب وفاقی حکومت JIT بنائے گی تو جو پہلے JIT بنی ہے صوبائی حکومت کی یا جو تفتیش تھی کسی پولیس افسر کے پاس، تو اس کو پھر سارا جو ڈاکومنٹس ہیں اور ساری چیزیں ہینڈ اوور کرنی پڑتی ہیں وفاقی حکومت کی JIT کو۔ اب یہاں پر یہ ہوا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں حلیم عادل شیخ کے خلاف جب 25 سے 30 مقدمات درج کر دیے گئے تھے، ان پر بہت ظلم ہوا، تشدد ہوا، وہ جیل میں تھے اور وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور اس وقت وفاقی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جو آخری دن تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس اختیار پہلے بھی کوئی خاص نہیں تھا اور ان دنوں میں تو بالکل نہیں تھا، اور ایک خبر آئی تھی کہ وفاقی حکومت JIT بنانے جا رہی ہے، لیکن بعد میں وہ JIT نہ بن سکی تھی۔ اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات پر توجہ دیتی، ایک JIT بنا دیتی وفاقی حکومت، تو آج تک جو کراچی میں ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم نہ ہوتا حلیم عادل شیخ پر یا باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنی مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ JIT بنا سکتے۔ اب یہ جو مافیا ہے، یہ نہ تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کسی صورت کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں اسلام آباد میں، نہ الیکشن کمیشن کروانے کو تیار ہے، نہ وفاقی حکومت کروانے کو تیار ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت ہے وہ وصول کرنے کو تیار ہے۔ پورا یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن وغیرہ کے فیصلوں کو تو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عدالتوں کا جو نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، چونکہ ان کے فیصلوں کی عزت ہی کوئی نہیں بچی، اور وہ کوئی کمزور ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور جو طاقتور ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جب غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں جو CCPO لاہور تھے ان کی سربراہی میں ایک JIT بنی، اور پھر جو رپورٹ ہے 4 ممبران منحرف ہو گئے، وہ بھی JIT جو خود عمران خان نے بنوائی اور غلام محمود ڈوگر نے اپنے خاص لوگوں کو رکھا، ان میں سے بھی منحرف ہو گئے۔ پھر اس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو ایک رپورٹ جاری کرنی پڑی کہ یہ منحرف ارکان نے غیر قانونی طریقے سے اصل ملزمان کو بچانے کی کوشش کی ہے اور اصل ملزمان کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد نئی JIT بنی تھی اور اس نئی JIT کو بھی کام سے روک دیا گیا، اور وفاقی حکومت نے جو JIT بنائی ہے اس میں جو حمزہ شہباز کے دور کے یہ وہ ہیں جنہوں نے 16 اپریل کو جنہوں نے وہاں پر پولیس بھجوا کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو باہر نکالا تھا۔ رو سردار علی خان کو بنا دیا ہے پاکستان جو نگران وزیر ہیں وفاقی حکومت نے ان کو JIT کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وفاقی حکومت کی وزارت داخلہ نے، رانا ثناء اللہ خود ملزم ہے اور انہوں نے خود بنا دی ہے، اور اس کے علاوہ DIG پنجاب پولیس کامران عادل کو، اور اس طرح ISI کے ایک نمائندہ شامل ہے، MI کا ایک نمائندہ شامل ہے اور IB کا ایک نمائندہ شامل ہے، اور اس طرح یہ JIT بنا دی گئی ہے۔ یہ JIT اب سارے معاملات کو دیکھے گی، اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پورے کیس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، یہ تو بھلا ہو کہ غلام محمود ڈوگر انٹرم چالان جمع کروا چکے ہیں، جس میں وہ یہ ساری جو رپورٹس ہیں، جو فورنزک وغیرہ کی رپورٹس ہیں، جس میں 3 لوگوں کے شواہد ملتے ہیں کہ اس ملزم نوید کے علاوہ 3 شوٹرز اور بھی تھے، وہ ساری چیزیں سامنے آگے نہیں تو معاملات تو کچھ اور تھے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس JIT کے حوالے سے جو معاملہ ہے یہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، وہ بنا رہے ہیں جن کو اپنے اوپر الزام ہے، تو اس کو پاکستان تحریک انصاف عدالت میں لے کے جائے گی۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے تقرری یا تبادلے نہیں کرنے۔ پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن پنجاب کی جانب سے الگ الگ نوٹیفیکیشن تھے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے IG اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کی پرمیشن سے کرنا ہے، کسی نے گھاس تک نہیں ڈالی، اور ان کو پتہ ہے وہ جن لوگوں نے ان کو لگایا ہے یا جن کا وہ نمائندہ ہے اس کو پتہ ہے بھئی کہ باقی تو سارے میرے ملازم ہیں، تو میں کیوں ان سے پوچھوں۔ انہوں نے کسی سے پوچھے بغیر IG کو بھی تبدیل کر دیا، چیف سیکرٹری کو بھی اور CCPO لاہور کو بھی۔ IG اب کس کو بنا دیا ہے، عامر ذوالفقار خان کی جگہ پہ ڈاکٹر عثمان کو IG پنجاب تعینات کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی جگہ پہ
جو بلال صدیق کمیانہ ہے اس کو بنا دیا ہے۔ یہ وہ ہے جو 25 مئی کے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مظالم تھے وہ ڈھانے میں جو ملوث تھا اس کو بنا دیا گیا ہے جو سی سی پی او لاہور، اور ساتھ جو چیف سیکرٹری تھے محمد عبداللہ خان سنبل ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ جو زاہد اختر زمان کو چیف سیکرٹری بنا دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ دیکھیں نا اپنے فیصلوں کی خود عزت نہیں کروا رہی۔ آج خود نوٹس تھا سپریم کورٹ کا جس میں ایف آئی اے کو اور نیب کو روکا گیا تھا کہ اپنے ہائی پروفائل کیسز میں ان کو کلین چٹ نہیں دینی۔ اسی نیب اور ایف آئی اے نے ان کو منی لانڈرنگ کیس میں اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں کا جو ہے وہ دی ہے۔ نیب نے سلمان شہباز کو جو کلین چٹ دی ہے اور ادھر ایف آئی اے نے ان کی حد تک کیس ختم کر دیا، انہوں نے ضمانتیں واپس لے لی ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے آج کو نوٹس تو لیا تھا، باقاعدہ فیصلے تو دیے تھے، لیکن ان فیصلوں کے اوپر کون، جب خود سپریم کورٹ اس کے اوپر دوبارہ ایکشن نہیں لے گی کون کرے گا؟ یہاں جب پرویز الہی کی حکومت تھی تو درخواست دی گئی تھی کہ جو پنجاب میں پولیس افسران کے تبادلے ان کو روکا جائے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ نے 6 ماہ تک آئی جی اور جو افسران ہیں چیف سیکرٹری ان کو تبدیل نہیں کرنا، آپ نے کسی افسر کو تبدیل نہیں کرنا، آپ نے کسی نمائندے کو تبدیل نہیں کرنا۔ اور سپریم کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا ہے، اور یہ حکم امتناعی کے بعد یہ حشر ہے کہ جو ایک نگران وزیر اعلیٰ جس کا اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا اس نے یہ سارا کچھ کر دیا، چونکہ وہ جن کا نمائندہ ہے وہ طاقتور ہیں اور وہ اس وجہ سے اس کے جو منہ میں جی میں آئے گا وہ کرے گا، اور وہ چن چن کے لوگوں کو لگانا شروع کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے کل صبح ہی چلے جانا ہے ہائی کورٹ میں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن رات کو ہی یہ فیصلہ دے اور ان کے جو غیر قانونی احکامات ہیں اور نوٹیفکیشنز ہیں ان کو روکا جائے، نہیں تو یہ معاملات بہت آگے چلے جائیں گے اور اللہ معاف کرے یہ لوگوں کو جو آخری قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔